رضوان صاحب انمیوٹ کر لے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، کیا حال چال؟ خیریت سے ہیں، آپ سنائیں. مست ایک دم رضوان بھائی. اچھا اچھا، خیریت سے ہیں. اور آپ کے جو ساتھ میں بیٹھے ہیں وہ بھی خیریت سے ہیں. سب خیریت سے رضوان بھائی. کچھ دلیل لائے ہیں کہ قرآن کو جلانا بلاسفیمی میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ دیکھیے قرآن جو ہے نا، اللہ تعالی یہاں پر جو بات ہے قرآن، ہم اگر یہاں پر قرآن پر اگر کوئی ایکشن لے رہا ہے یا پھر کوئی اس پر کیس کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں کہ بے حرمتی کرنے والے پر، وہ اس معنی کر ہوتا ہے تاکہ آئندہ جو ہو کوئی انسان اس طرح کی ہمت نہ کرے. اور کیا کہتے ہیں کہ یار اس کو رضوان ایک بھائی ایک بات تماشا کروں اور آپ سے، رضوان بھائی ایک بات کروں آپ جی سے. بالکل اس بولے بلاسفیمی بولے. کی سزا جو ہے نا، جس بندے نے قرآن جلایا اس کی بجائے آپ کو زیادہ ملنی چاہیے. پتہ کیوں؟ اس بلاسفیمی کی دیکھیے سزا آپ کو ملنی چاہیے. آپ پوچھیں کیوں؟ میں کیوں پوچھوں گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے یہاں پر جو کیا کہتے ہیں نہیں، کہ آپ نے میری بات سنی ہے؟ میں نے کیا بولا؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آپ اپنی بات رکھیں. میں نے کیا بولا سر آپ ابھی؟ اپنی بات پر رضوان بھائی میں نے ابھی کیا بولا؟ آپ نے میرے سے سوال کیا تھا، میں نہیں پوچھ رہا سر، ہوں، میں کیوں نے کا نہیں آپ سے جواب آپ سوال کیا تھا. میں نے نہیں آپ سے سوال کیا تھا. میں نے آپ سے سوال کرنے سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ بولا تھا. میں نے کہا تھا قرآن کی جب بھی بلاسفیمی ہوگی انڈیا کے اندر، اس کی سزا ہاں ہر مسلمان کو ملنی ہاں چاہیے. پہلے آپ کو پہلے ملنی چاہیے. وجہ بتاؤ. کیونکہ آپ کے نبی نے بولا تھا کہ قرآن کبھی کفار کو مت بیچنا، اور کفار کے گھر میں، کفار کے شہر میں کبھی قرآن مت لے کے جانا. آپ لوگوں نے قرآن بیچتے ہوئے آپ اگلے بندے سے نہیں پوچھتے ہو تم مسلمان ہو، ہندو ہو، کافر ہو، کون ہو. آپ لوگ اس کو قرآن بیچتے. نمبر 1. نمبر 2، انڈیا ایک نان مسلم دیش ہے. آپ نان مسلم دیش میں قرآن لے کے گئے ہیں. تو چونکہ آپ لوگوں نے خود بلاسفیمی کرائی ہے. انڈیا میں ہر وہ بندہ جو قرآن کی بلاسفیمی کرے گا اس کے قصوروار آپ لوگ خود ہیں، کیونکہ آپ نے خود ان کو قرآن بیچا ہے اپنے نبی کی سنت نہ مان کے. تو بھائی جان یہ تو آپ لوگوں کی غلطی ہے، کسی کی غلطی تو نہیں ہے. اچھا اچھا، یہ جو آپ نے کہا قرآن کے بارے میں کہ کافروں سے قرآن نہ بیچنا وغیرہ وغیرہ، جو آپ نے حوالہ دیا، تو اس کا کچھ حوالہ دے سکتے ہیں؟ مطلب کہ آپ آئیے حدیث بتا دیں یا پھر آئیے سر، آئیے. میں سر آپ کو پتا نا حضرت آدم سیکر علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ریفرنس کے بغیر بات نہیں کرتے. جی، میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں اور میں ریفرنس کے بغیر بات نہیں کرتا. یہ اسلام کی وے کا پہلا آرٹیکل ہے. شیخ محمد صالح المنجد کہتے ہیں رولنگ آن گیونگ اے کاپی آف دا قرآن ود ٹرانسلیشن ٹو اے کافر. آنسر پڑھتے ہیں. وی پٹ دس کوشچن ٹو شیخ محمد ابن صالح بھائی ال ہیلو آدم بھائی دلیل آئے گی اس آدم میں. بھائی رضوان کین یو بھائی پلیز دلیل آئے میرے گی، تھوڑا صبر کرے. دیکھیے میرے کین یو بھائی پلیز سنیے، آپ سے میں کین یو آپ پلیز سے ایک زپ اپ بات کہوں. آپ کین یو پلیز جی زپ یور ماؤتھ. میں انگریزی میں نہیں جانتا. آپ کیا آپ اردو اپنے عربی کیا اپنے زبان کو لگام لگا سکتے ہیں سر؟ میں ٹرانسلیٹ تھوڑے کر دیر دوں کے گا آپ لیے کو. رضوان بھائی، مجھے پتا ہے آپ کو کیا چاہیے. آگے اس کی دلیل آئے گی، تھوڑا سا رک جائیے رضوان بھائی. ریکویسٹ ہے آپ سے، اچھے پیارے بھائی، آپ اچھے سے بات کرتے. آپ کو اوکے دلیل چاہیے، مل جائے گی. تھوڑا رکے تو صحیح. آپ کے علماء کا اس پہ کیا کہنا ہے، کیا فتویٰ ہے، وہ تو سن لے، دلیل بھی آ جائے گی. وی پٹ دس کوشچن ٹو شیخ محمد ابن صالح. ہم نے یہ سوال شیخ محمد ابن صالح سے کیا. وٹ از دا رولنگ آف گیونگ اے کفار اے کاپی آف دا قرآن کنٹیننگ دا ٹیکسٹ ان عربک. کیا شرح ہے قرآن میں کو دینے کا جس کے اندر قرآن کا عربک ٹیکسٹ ہوگا؟ جواب دیکھتے ہیں، باقی کمنٹری اور ٹرانسلیشن بعد کی بات ہے. جواب دیتا ہے وہ اللہ پر وغیرہ. وٹ از نون امنگ دا اسکالر، جو کہ اسکالرس کو پتا ہے، is that it is not permissible to give a kuffar power over the Quran. اوئے ہوئے ہوئے. کفار کو قرآن کے اوپر طاقت نہیں دینی اسکالرس کے مطابق. But if a kafir is sincere in his desire to know about Quran، لیکن اگر کوئی کافر واقعی میں سیریسلی سمجھ رہا تھا قرآن کو، a person can invite him to come to a library
either a public library or his home library where he can show him the Quran. آپ اس کو اپنے گھر کی لائبریری میں یا پبلک لائبریری میں بلا کر قرآن دکھا سکتے ہیں. If you find a translation of the meaning of the Quran without the Arabic text, اگر آپ کو ایک ایسا قرآن مل جائے جس میں عربک ٹیکسٹ نہیں ہے, صرف اس کی ٹرانسلیشن اور میننگ ہے, then there is nothing wrong with that giving to a kafir. تو آپ وہ ٹرانسلیشن وداؤٹ عربک ٹیکسٹ دے سکتے ہیں. تو جناب یہ کفار کو قرآن پہنچانا یہ آپ لوگوں کی خود کی غلطی ہے. آئیے ایک اور آرٹیکل پڑھتے ہیں, یہ islamweb.org کا ہے, آپ کو حنفی آرٹیکل بھی دکھا دیتے ہیں. giving a copy to a non-Muslim. یہ کہتے ہیں giving the Quran to a non-Muslim if it does not contain Arabic text, only translation, then it is permissible. قرآن کی کاپی کسی کافر کو دینا جس میں عربک ٹیکسٹ نہیں ہے وہ تو جائز ہے. If it contains Arabic text, that is not permissible. اگر اس پہ عربی لکھی ہوئی تو permissible نہیں ہے, کیونکہ حدیث مبارکہ ہے the prophet said prohibited traveling with the Quran to the non-Muslim countries. محمد نے نان مسلم کنٹریز میں قرآن کی کاپی لے کر جانے سے منع فرمایا. Therefore آپ قرآن نان مسلم کو نہیں دے سکتے, اور اگر دیا ہے تو واپس لے لو. واپس بھی لے لو, اگر دے دیا تو واپس لے لو, اگر دے دیا ہے تو واپس لے لو, اور پھر اللہ سے معافی مانگو کہ آپ نے ایسا کیا تھا. معافی بھی مانگو اللہ سے. کتنی بڑی کتنا بڑا گناہ ہے کہ معافی بھی مانگنا ہے ایڈم صاحب. بالکل. ایک اور لیتے ہیں, giving Quran translation to Arabic text to non-Muslim. As for giving Quran Arabic text with translation to non-Muslim, it is not allowed. وہ بالکل الاؤ نہیں ہے. میں نے لاسٹ سائل صاحب اسٹریم کے اینڈ میں اس بات کے اوپر اپنی سمری کے اندر بولا تھا, سمری کے اندر بولا تھا, لیکن میں نے ڈسکشن میں نہیں بولا تھا. جی میں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ٹائم کھولیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں سلولی کھولتے ہیں چیزوں کو. میں نے اس کے اوپر انگلش چینل کے اوپر اسٹریم کی ہوئی ہے جب یہ واقعہ شروع ہوا تھا نا اینڈریو ٹٹے کا. ٹھیک ہے, تو اس وقت میں نے اس کے اوپر اسٹریم کی تھی کہ بھائی جان غلطی کس کی ہے؟ غلطی مسلمانوں کی ہے. یہ نان مسلم کنٹریز میں قرآن لے کے گئے. اگر قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے نان مسلم کنٹریز میں تو اس میں قصور مسلمانوں کا ہے, کیونکہ محمد نے قرآن کو نان مسلم کنٹری میں لے جانے سے منع فرمایا. یہ دیکھیں یہاں پہ فقہ پہ آ جاتے ہیں. امام النووی reported from امام مالک and from other that dislike dealing with dinar and dirham that contained Allah's name. اللہ کا نام بھی نہیں ہونا چاہیے دینار اور درہم میں. مسلم jurist not allowed to impure Muslim to touch the Quran. ایک نان مسلم impure ہے, وہ قرآن کو ہاتھ لگائے گا, بائی ڈیفالٹ ہاتھ لگانے سے بے حرمتی کر گیا. جلانا تو دور کی بات ہے کیونکہ وہ impure ہے, وہ نجس ہے. This ruling applied to non-Muslim with a greater reason since that they are ritually impure, as Allah says, verily the mushrikeen, polytheists, pagans, idolaters, disbeliever in the oneness of Allah and in the messenger of Muhammad are najis. نجس ہیں, وہ امپیور ہیں, filthy ہیں. بائی ڈیفالٹ انہوں نے اگر قرآن کو ہاتھ لگایا تو وہ بائی ڈیفالٹ بلاسفیمی کر گیا. What is said is true with the Quran contains Arabic text. However, it is allowed to give non-Muslim Islamic literature. Islamic literature دے دو, تفسیر دے دو, قرآن نہیں دے سکتے. محمد کہتا ہے O people of the scripture, come to the word that is between you and worship وغیرہ وغیرہ, bear witness of Muslim. Hence, آپ صرف اور صرف ٹرانسلیشن آف دا قرآن دے سکتے ہیں وداؤٹ دی عربک ٹیکسٹ. آپ صرف ٹرانسلیشن آف دا قرآن دے سکتے ہیں وداؤٹ دی عربک ٹیکسٹ. آئیے ایک فتویٰ پڑھتے ہیں. یہ فتویٰ, یہ جناب فتویٰ آیا نوبل قرآن کا. Now read the فتویٰ. It says, it is not permissible for a non-Muslim to touch the Quran because he is impure. یہ فتویٰ ہے کہ قرآن کو نان مسلم ٹچ بھی نہیں کر سکتا. آپ یہاں پہ نان مسلموں کو قرآن بیچتے ہیں, آپ نے اپنا بزنس بنایا ہوا ہے, قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے, آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. سزا مسلمانوں کو ملنی چاہیے, شریعہ نافذ کرو اس چیز کے اوپر, مسلمانوں کو سزا دو اس چیز کے اوپر. ہر سنگل مسلمان جو قرآن بیچتا ہے اس کو سزا دو. وہ قرآن شریعہ کے مطابق قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے. انڈیا میں قرآن بکنا ہی نہیں چاہیے. محمد نے کہا ہے کہ آپ نے نہیں لے کے جانا. نان مسلم انکلین ہے, فلتی ہیں. وہ دیکھیں قرآن کی رولنگ ہے, indeed it is a noble Quran registered well protected, none touch it except by purified. Purified کے علاوہ کوئی ٹچ نہ کرے.
یہ فتویٰ ہے کہ آپ قرآن کو نون مسلم کنٹری میں بیچ نہیں سکتے, لے کے نہیں جا سکتے, یہ سارے امپیور ہیں, فلتھ ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ایک اور رولنگ ایک بندے کی. اسکالرز آل ایگریڈ, یونینیمس ایگریمنٹ ہے, it is unlawful to let the unbelievers hold the Quran if it is in Arabic. یونینیمس ایگریمنٹ ہے کہ کفار کو قرآن ٹچ ہی نہیں کرنے دینا جب تک اس کے اندر عربک لکھا ہوا. البخاری نے لکھا ہے, البخاری میں لکھا ہے اینڈ دا مسلم میں لکھا ہے کہ پروفٹ فوربیڈ, پروفٹ نے منع کیا تھا taking the Quran with us when traveling to the lands of the enemies, that is non Muslim land. کیونکہ اسلام میں کنٹریز نہیں ہوتی, اسلام میں لینڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دارالحرب, دارالاسلام. اگر اسلام کا شریعہ نافذ ہے تو دارالاسلام ہے, اگر اسلام کا شریعہ نافذ نہیں ہے تو دارالحرب ہے. تو دارالحرب کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے یہ اینمی لینڈ کہتے ہیں. ناؤ میرے بھائی مجھے بتاؤ, میں نے آپ کو اتنے فتاواز دکھائے, قرآن کے ریفرنس دیے, حدیث کے ریفرنس دیے, مجھے بتاؤ انڈیا میں کوئی بھی قرآن کی بلاسفیمی کرے اس کی سزا اس کافر کو ملنی چاہیے یا آپ لوگوں کو ملنی چاہیے؟ بتائیے سر. ٹھیک ہے, مجھے اجازت ہے بولنے کی. جی سر, جو سوال کیا اس کا جواب دیجیے گا, لیفٹ رائٹ نہ جائیے گا پلیز. میں نے اتنا بولا ہے تو کسی وجہ سے بولا. دیکھیے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے حوالے دیے, لیکن میں آپ کو یہی بات کہنا چاہ رہا تھا, آپ نے مجھے خاموش کرا دیا. آپ نے یہ, میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جتنے بھی, آواز گئی آپ کی. آپ مجھے کہتے جتنے بھی حوالے دے رہے وہ اردو میں دو. بھائی میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا نا ساتھ ساتھ ایک ایک سینٹنس کو. مدرسے میں پڑھے ہوئے لوگ جن کو انگریزی کی ABCD نہیں آتی اسی کے لیے ٹرانسلیٹ کیا تھا, اپنے ویورز کے لیے نہیں کیا تھا. 90% آف دا ویورز کین انڈرسٹینڈ اینڈ کمپریہینڈ a little bit of English جو کہ لکھی ہوئی ہے اسکرین پہ. تو مجھے آپ کی بات پتہ لگ گئی تھی کہ آپ کو اردو چاہیے, تو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بولا. ان کی آواز گئی نا لیکن ایڈم صاحب. سر اب جانی تھی نا. رضوان بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی. اور یہ بڑا زبردست مدعا آپ نے کھولا ہے ایڈم صاحب کہ سب سے پہلی بات تو ان کو یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ نان مومن کنٹری میں یہ قرآن لے کے جائے اور دے. یہ تو حرام ہے, حرام کام کر رہے ہیں یہ لوگ. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی عربی ٹیکسٹ نہیں ہونا چاہیے. سر عربی ٹیکسٹ نہیں ہونا چاہیے, اگر ٹرانسلیشن ہے تو صرف ٹرانسلیشن ہونا چاہیے. جی ہاں جی, کیونکہ عربی ٹیکسٹ کو ہاتھ لگانا نجس کا کام ہی نہیں ہے. تو ہول آئیڈیا ہے کہ میں نے لاسٹ ٹائم سیل اگر آپ میری سمری پڑھے لاسٹ کی تو اس کے اندر میں نے جی اس کا ہنٹ دیا تھا, ہاں ٹھیک ہے. اور میں نے ہنٹ اسی وجہ سے دیا تھا کہ لاسٹ ٹائم چونکہ بہت گرم دن تھا تو اس ٹائم پہ میں یہ لانا نہیں چاہ رہا تھا. میں نے, مجھے پتا تھا آپ نے پارٹ 2 تو کرنا ہی کرنا ہے, تو آئی واز لائک پارٹ 2 میں لے کے آؤں گا. لیکن میں نے ہنٹ دے دیا تھا سمری میں کہ یار بائی ڈیفالٹ آپ قرآن لا ہی نہیں سکتے نان مسلم کنٹری میں. اور اس کے اوپر انگریزی چینل پہ 2 یا 3 سٹریمز ہیں, کیونکہ سب سے پہلی دفعہ قرآن چلایا گیا تھا سر 2020 کے قریب اسی ٹائم پہ دوران کووڈ کسی نے کیا تھا جس پہ مسلمان بڑے بولے تھے. وہ کون سا بندہ تھا, آئی ڈونٹ نو. ہیلو ہیلو ہاں جی ہیلو, ہیلو, آپ کو میری آواز آ رہی ہے کیا؟ ابھی آ رہی ہے جی, رضوان میں بھائی آپ سے یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیے بھائی قرآن جو ہے نا, قرآن کیا کہتے ہیں کہ اجازت ہے, کچھ شرائط کے ساتھ ہم کافروں کو قرآن دے سکتے ہیں. دے دیں, وہ مجھے آرٹیکل دیں, ریفرنس دیں, حدیث دیں, فقہ دیں, فتویٰ دیں, شرح دیں, کچھ دیں. جی فتویٰ دارالعلوم ویب سائٹ کھول کے آپ دیکھ لیں. جی پلیز دے دیں, ریفرنس دیں, لنک دیں. اور ان فتووں کا جی کیا کرنا ہے وہ دارالعلوم بھی ویب بتا دیں. سائٹ پر آپ اردو میں کیا کہتے ہیں ٹائپ کریں قرآن حضرت بات کو. سنیں, حضرت بات سنیں, حضرت لنک بات دے سنیں, دو, لنک. لنک دے دیں, ہم جی پڑھتے جی ہیں. ابھی آپ کو ان سارے فتاواز نے دکھایا ہے کہ آپ اس پہ کیا کرنا ٹرانسلیشن دے سکتے ہیں, عربی نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. آپ کے دارالعلوم نے بھی یہی لکھا ہوگا, جا کے پڑھ لینا, کہ ٹرانسلیشن دے سکتے ہیں, عربی نہیں دے سکتے جب تک وہ مسلمان نہیں ہے, بھائی وہاں جب تک اس نے وضو نہیں کیا. سنیے, عربی ٹیکسٹ نہیں دے سکتے. دیکھیے بھائی آدم بھائی, اس میں ایسا کوئی بھی شرط نہیں لگا اس وقت میں, اس میں مطلق سر اچھا جی کہا مجھے لنک گیا دو, دے آپ نا, قرآن دے سکتے. لنک دو یار. لنک دے دو, پرائیویٹ چیٹ میں لنک دے دو رضوان بھائی, پرائیویٹ چیٹ میں لنک دے صبر دو. کریں, انشاءاللہ میں آپ ہاں ہاں, ٹائم لے, ٹائم لے. کو اور یہ جو تھوڑا ایک لوگوں سیکنڈ. نے اسلام کیو اے اور اسلام ویب نے جو فتویٰ دیا ہے وہ بھی ملٹیپل آرٹیکلز,
اس میں آپ کا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ نے جواب دینا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو یہ اجماع نقل کر رہے. دی اسکالرس آر آل اگریڈ، علماء اس بات پہ اتفاق کر چکے ہیں. جی سر میں آپ کو لنک کاپی کرو کیا کہتے بھائی آپ رضوان بھائی، جی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کو دکھ پا رہا بھائی ہے. جان یہ لنک دکھ رہا کاپی ہے. کرو اور پرائیویٹ چیٹ میں پیسٹ کر دو بھائی، کیا مسئلہ ہے، رو کیوں رہے ہو؟ لنک کاپی کر کے دو نا، ابھی یہاں پہ اوپن کر دیں گے، کیوں اچھا ٹینشن لے رہے ہو؟ تو ٹھیک ہے تھوڑا سا میں وقت چاہوں گا آپ سے. جی لے لیں لیجیے وقت. لے لیجیے. سوال ہے کیا غیر مسلم کو قرآن پڑھنے کے لیے دینا جائز ہے؟ آئیے جواب دیتے ہیں. فتویٰ: غیر مسلم کو قرآن شریف دینا جائز ہے. ہو سکتا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کو سلام کی توفیق دے، مگر اس کو پاک صاف ہو کر پاک صاف جگہ پر بیٹھ کے پڑھنے کی ہدایت کی جائے گی. واللہ عالم. انہوں نے نہ تو کوئی ریفرنس دی ہے، کچھ نہیں. نہ کوئی ہاں قرآن حدیث کچھ نہیں دیا. انہوں نے صرف یہ کہہ دیا ہے کہ اس کو ہدایت کر کے قرآن دے دو. عربی والا دو، ٹرانسلیشن والا دو، کون سا دو، کچھ نہیں کہا. مجھے بتاؤ، میں نے جو آپ کو آرٹیکلز دکھائے ہیں جو کہ فتاواز ہیں اسکالرز کے، نہ تو یہ فتویٰ ہے نہ یہ کوئی ریفرنس کے ساتھ ہے. اس نے اینڈ میں لکھ دیا واللہ عالم، بائے بائے ٹاٹا، ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے، ہمارے مطابق دے دو لیکن ہدایت کر کے دے دو. کس جی ریفرنس کے طور پہ؟ جی کیا ریفرنس ہے؟ ایڈم بھائی میں آپ سے ایڈم بھائی دیکھیے، ایک مفتی ہوتا ہے نا، وہ اگر فتویٰ دیتا ہے ہیلو تو بھائی، اپنے من سے نہیں ہیلو، دیتا، اس کے من سے اس کے دیا ہوا سامنے یہ کس نے دیا ہوا ہے، کس ریفرنس سے دیا ہوا ہے، کیا دیا ہوا ہے، مجھے وہ بتاؤ. کیونکہ میں نے آپ کو 4-5 فتوے بتائے ہیں، قرآن کی آیتیں بتائی ہیں، اس کے علاوہ میں نے آپ کو ملٹیپل چیزیں بتائی ہیں ان ود ریفرنسز. اس نے کیا ریفرنس دیا؟ جی میں نے آپ سے یہی درخواست کی تھی کہ بھائی یہ جو آپ حوالہ دے رہے ہیں آپ اس طرح سے اردو میں دے دیں نا تاکہ مجھے سمجھ میں آئے. آپ انگریزی میں دے رہے تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے آپ سے درخواست ارے کی بھائی تھی میں کہ نے آپ اردو میں دے دیں تاکہ ٹرانسلیٹ کر کے بتایا آپ کو. اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتایا نا رضوان بھائی. بھائی دیکھیں ایسے بہت سارے ویب سائٹ ہوتے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، معتبر ویب سائٹ ہونا چاہیے. اور ارے جس طرح سے میں معتبر نے ہے بھائی، دیکھیے یہ اسلام کیوں ہے بھائی، اسلام کیوں ہے؟ معتبر ویب سائٹ ہے، اسلام ویب .net معتبر ویب سائٹ ہے، اچھا یہ کوئی یہودیوں کی ویب سائٹ نہیں ہے. لو جی آؤ جی آؤ، یہ لو آ گیا، دارالعلوم دیوبندی کا ہی آ گیا ایک اور، یہ لو آ گیا میرے پاس. ایک سیکنڈ میں چوم لوں مٹی اس جگہ کی. اب سیم ویب سائٹ کیا کہہ رہی ہے، سنیں سیم ویب سائٹ کیا کہہ رہی ہے. وہاں پہ انہوں نے کوئی ریفرنس نہیں دیا، کوئی کچھ نہیں دیا. اب جو ریفرنس والا بندہ آیا وہ کیا کہہ رہا ہے، سنو. آج کل غیر مسلموں کو قرآن تقسیم کرنے کا رواج چل رہا ہے، اس کی کیا شرائط ہے؟ جو قرآن انگریزی یا کنٹری ہو تو اس قرآن کو چھونے یا پڑھنے کے سلسلے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ غیر مسلمان تو ناپاک رہتے ہیں، برائے کرم اس میں رہنمائی کریں. سیم ویب سائٹ. اب جو آپ سنیں، قرآن کو کافر قرآن دینا 2 شرطوں کے ساتھ جائز ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ شرطیں ہیں. نمبر 1، وہ پاکی کی حالت میں ہو، یعنی غسل کے بعد چھوئے تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہو چکا ہے آدھا. دوسری شرط، اس سے کسی قسم کی بے ادبی کا اندیشہ نہ ہو. جب آپ قرآن بیچتے ہیں ویریفائی کرتے ہیں بے ادبی کا اندیشہ نہیں ہے. وہ اس نے ساتھ میں دیا احکام القرآن کا ریفرنس، شیخ المفتی شیخ رحمت اللہ علیہ کا. اب قرآن انگریزی یا کسی اور زبان میں ہونے سے مراد ہے کہ اگر قرآن کا صرف ترجمہ ہو، عربی الفاظ قرآن کے بغیر، تو ایسا کرنا جائز نہیں. عربی قرآن دینا جائز نہیں. تمہاری ویب سائٹ ہے جو تم نے دیا دارالعلوم دیوبندی. ارے بھائی ہمیں بے وقوف سمجھا ہوا ہے یا خود بے وقوف بننے کی کوشش کرتے ہو تم؟ دیکھیے خود بے میں نے آپ وقوف سے ہو یا دیکھیے ہمیں میں بے نے کوئی وقوف انکار بناتے یا ہو؟ تو یہ ارے دارالعلوم اللہ دیوبندی کے سیم ویب بندے، سائٹ ہے، کیا کروں اس کا؟ ارے بھائی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں، میں ماننے کے لیے میں نے یہ کہا تھا آپ آپ معتبر بتا دیکھیے، دیا نا آپ نے یہ رضوان بھائی. پیش کر دیا، میں نے مان لیا نا بھائی. میں نے کوئی معتبر کیا منع ہوا مطلب؟ تو ایک منع سیکنڈ نہیں بھائی، کیا تھا یا تو ہیلو مان لیا. ارے ایڈم صاحب بس. مان لیے، وہ بحث نہیں کر رہے، مان لیے. اب آپ کا نیکسٹ مدعا رکھو کہ پھر گستاخی کی وجہ تو یہ لوگ خود ہے جو انڈیا میں قرآن بیچ بھی رہے ہیں عربی کے ساتھ اور لوگوں کے پاس آ بھی رہا ہے. تو اب اس پہ کیا کہنا ہے؟ نیکسٹ سوال کرو. یہ بھائی مان لیا، اچھے بھائی ہے، میں تو پہلے ہی بولا تھا رضوان بھائی اچھے ہے.
एडम साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है. نہیں سر میں بول بھی نہیں رہا, اب انہوں نے بولنا کہ اب ہر مسلمان کو سزا ملنی بھائی چاہیے دیکھو جو قرآن بیچتے ہیں دیکھیے یہاں پہ. بات یہاں پر کیا ہے کہ آپ کا موضوع یہ ہے کہ بھائی جو اس طرح آواز آپ کی ارے بریک ہو رہی ہے رضوان بھائی. گیا آپ کا انٹرنیٹ گیا. شاید میرے وائی فائی میں پرابلم ہو رہا ہے. ابھی صحیح ہے, ابھی ہیلو صحیح ہے, آپ ابھی کریے, صحیح ہے, میرے بولو وائی آپ. فائی میں پرابلم ہو رہا ہے. ہیلو آ گئی جی آ گئی آ گئی. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا موضوع ہے کہ بھائی, پھر گئی. تو میں یہ کہنا چاہوں گا بھائی دیکھیے جو ہے قرآن مطلب کہ بے حرمتی کے بارے میں, تو یہ چیز کیا کہتے ہیں کہ ہم شریعت میں یہ ہے کہ بھائی بے حرمتی برداشت نہیں کیا جائے گا, اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ سزا ہوگی. تو سزا ہم طے نہیں کریں گے. دیکھیے ابھی جو ہے اسلامی ہیلو حکومت بھائی, یہ نہیں ہے, سوال تو اس لیے بھائی, یہ ہم سے سوال جو ہوگا ہم وہ کریں گے. بھائی, کیا او بھائی یہ سوال نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ شرع کے مطابق کیا آپ اب ہر مسلمان کو بھی سزا دلوائیں میرا گے, نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے دلوائیں شاید. گے جس نے قرآن بیچا نون مسلم کو؟ کیونکہ اس کی دیکھیے جو وجہ ایک ہے ہوتا ہے کہ وہ دیکھیے میری وجہ بات بننے کا کارن سنیے یہ ہے نا کہ سنیے, نہیں آپ نہیں نے دیکھیے غیر دیکھیے مسلموں کے لیے بھی دیکھیے قرآن رکھا ہے. نہیں دیکھیے آپ یہ چیز آپ کا کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک عقل مند انسان اس چیز کو ایسی باتیں نہیں کرے گا. دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کیا کہتے ہیں کہ بے حرمتی کرنا, ایک ہوتا ہے کہ بھائی لینا. اب جو بیچ رہا ہے یا دے رہا ہے تو وہ تو اس لیے تو نہیں دے رہا ہے نا کہ بھائی تم اس کی بے عزتی کرنا یا اس کی بے حرمتی کرنا, یہ کیا اس نے یہ کہہ ویریفائی کر کیا کے تھا؟ یا یہ ہیلو, سوچ کر تو نہیں دے رہا یہ ہے نا میرے بھائی. نہیں, وہ ایک دے رہا ہے کہ سیکنڈ بھائی بھائی, یہ پڑھ ہیلو کر کے. اس کو الاؤڈ ہی ہیلو, نہیں ہے نا دینا, لیکن الاؤڈ ہی نہیں رضوان ہے. بھائی اس کو تو الاؤڈ ہی نہیں ہے دینا. جی عربی کے ساتھ دینا اس کو الاؤڈ ہی نہیں ہے. ابھی تو آپ کے لیکن دیوبند کا فتویٰ بھی بتا دیکھیے دیا. نہیں عربی دیکھیے جی نہیں. ہاں تو جو بھی کسی غیر مسلم کو دے گا تو وہ ٹرانسلیٹ ہی دے گا, عربی انگلش جو بھی نہیں نا, مطلب کہ جو بھی اس کو سمجھ میں آتا ہو اردو وغیرہ, وہ اس طرح کا ترجمہ کا کتاب دے گا, قرآن دے گا. ٹھیک ہے, کس تو نے کہا ہے؟ اب جہاں عربی دیکھیے والا اگر دیا کوئی ہے, دکاندار کوئی عربی والا شاپ ہے, بک رہا ہے, ٹھیک ہے, وہاں عربی والا بک رہا ہے, عربی والا بک رہا ہے, اس کا کیا کریں؟ کوئی بھی نان مومن بھی جا کے 250-300 ارے بھائی روپیہ میں دے کے میری عربی والا بات قرآن بھی سنیں, آپ خرید بار سکتا ہے. بار میری بات. ہاں تو دیکھیے آپ نے اس میں چیک اینڈ خریدنے والے بیلنسز کی کیوں نہیں غلطی ہے. لگایا دیکھیے کہ نان اس میں مومن تک بیچنے نہیں والے کی جائے. کیا غلطی ہے. ہیلو, خریدنے والے کی کیا غلطی غلطی ہے؟ تم بیچ ہاں. رہے ہو تو خرید رہے نا, وہ تم نے بیچا کیوں؟ تم بھائی نے دیکھیے چیک اینڈ بیلنسز کیوں نہیں رکھا؟ دیکھیے قرآن جو چیز ہے نا, دیکھیے اصل بات دیکھیے قرآن جو ہے نا شریعت کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں پابندی کوئی ہے, اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہو, پابندی کوئی ہے, پڑھنا چاہتا ہو تو اس پر. پابندی ہے, پابندی ہے, پابندی ہے عربی شریعت میں. والا نہیں دے سکتے آپ, عربی والا نہیں پابندی دے ارے ہے. سکتے شریعت میں, نہیں پابندی میری ہے. بات سنیں. ہاں ارے لیکن یہاں پر شرائط ہے نا, اگر کوئی چاہ رہا ہے. دیکھیے میں نے کیا کہا آپ نہیں سے, شرائط کوئی عربی دکان میں کھولا ہے, نہیں دے ٹھیک سکتے, عربی میں نہیں دے سکتے ہو بھائی, شرائط ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں دے سکتے. ہاں ٹھیک ہے نہیں دے سکتے, لیکن اگر دکان پہ جا رہا آدمی لینے تو وہ تو اپنی پہچان بتا کے نہیں لے رہا ہے نا. اگر وہ پہچان بتا کے لیتا تو پھر وہ دکاندار بھائی نہیں سیل کرے گا نا اجازت اس ہی کو نہیں کہ ہے, بھائی تو اجازت ہی نہیں ہے. جب اللہ نے تمہارے نبی نے شریعت میں کہتے ہاں اجازت ہی نہیں ہے, تم بیچ کیوں ہاں رہے تو ہو؟ ٹھیک ہے, میں اس چیز کو ایڈم بھائی میں مان رہا ہوں. سنیے میری بات سنیے, آپ بول رہے ہیں نا اجازت نہیں ہے, بالکل, لیکن یہاں کوئی غیر مسلم اپنی پہچان چھپا کر جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ دکان تو سے لے آپ رہا کیا ہے, تو ارے چیک کر رہے ہیں؟ دکاندار یار, وہ رضوان, جی کیا چیک رضوان, کر رہے ہیں؟ رضوان, یہ دیکھ, یہ اب حدیث سے جی جہاں سے آیا میں اب حدیث سے جی دکھاتا ہوں. کیا انڈیا ایک اسلامک کنٹری ہے؟ نہیں بھائی, یہ اسلامی کنٹری کیسے ہو سکتا ہے, بہترین, نہیں ہے نا اسلامی اسلامک کنٹری. کنٹری نہیں ہے تو یہ دارالاسلام نہیں ہے, دارالحرب ہے. آپ کے پاس یہ حدیثوں کے بوال پکڑے ہوئے ہیں, میں آپ کو حدیثوں کے بوال دکھاتا ہوں یہاں پہ. یہ دیکھیں حدیثوں کے بوال سنتے ہیں. سنا ابن ماجہ. اچھا میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا, دیکھیے یار چپ, کیا درخواست کرنا پہلے چاہو گے؟ دلیل لے انگلش لے اردو میں رضوان بھائی, نہیں ہے پہلے میرے پاس, دلیل اردو لے میں لے. نہیں ہے میرے پاس, اردو میں نہیں ہے. تم نے پڑھنا خود جا کے پڑھ لو, ریفرنس لکھے ہوئے. میں تمہیں اردو میں کیسے دوں؟ دیکھتے ہیں, کوئی اردو نہیں ہے اس کی, انگریزی ہے, عربک ہے, پڑھ لو. عربی پڑھنی آتی ہے؟ نہیں آتی ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے. محمد نے منع فرمایا ہے کہ جب تم ایک نان مسلم لینڈ میں جاؤ تو قرآن مت لے کے جاؤ, لیڈس دا اینمی ول گیٹ ہولڈ آف اٹ, کہ کہیں کافر اس کو پکڑ نہ لے. صحیح حدیث سنن ابن ماجہ, سیم حدیث صحیح ہے. آگے چلتے ہیں. صحیح مسلم, جب تم ایک بھائی کافر لینڈ میں جاؤ سنیے تو سنیے, میں قرآن اس مت بات لے کو کے جاؤ. انکار نہیں کرتا ہوں کہ آپ مجھے ریفرنس دے رہے ہیں, میں اگر نہیں آپ مانتا. انڈیا میں آپ قرآن لے کر کیوں گئے ہیں کافر لینڈ؟ ہو رہا ہے. ہیلو یہاں انڈیا بیچنا ہی میں بند کر دو رضوان ہیلو, بھائی, آپ کو بیچنا ہی بند کر دو, جی قرآن کو بیچنا ہی بند جی کر جی دو, قرآن دیکھیے کو بیچنا بات ہی یہیں بند پر ہے. کر دو. دیکھیے ارے نہیں, دیکھیے یہ ایک چیز ہے, یہ قرآن ہے ٹھیک ہے, یہ قرآن سب کے لیے ہے. یہاں بات دیکھیے آپ اس طرح سے پابند, ارے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے نا. یہ دیکھیے یہ رضوان کوئی قرآن آپ سب کے پابندی لیے ہے آپ تو کی نہیں بات لگا تمہارا رہے, دیکھو رسول بھائی, اللہ لگا رہے. محمد صاحب جھوٹ بول رہے تھے یا تم جھوٹ بول رہے ہو؟ دونوں میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہے یہاں پہ. ہم بھائی یہاں پابندی نہیں جھوٹ, لگا رہے, دیکھیے آپ مجھے پابندی آپ کی رسول اللہ نے سنیے لگائی ہے. ایڈم بھائی آپ مجھے ریفرنس دے رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں؟ میں اگر نہیں مانتا تو آپ دیتے نا بھائی. آپ نے وہ کیا کہتے ہیں فتوا دکھایا, میں نے مان لیا, میں نے کو بس تو دیکھنے بھر کی دے دی تھا, آپ جیسے دکھایا میں تو بھائی مان لیا نا. پھر آپ آپ لوگ پھر بار بار قصوروار ہو کیوں نا, ریفرنس دے رہے پھر ہیں؟ آپ لوگ قصوروار ہو نا. بات یہاں کوئی پر کافر دیکھیے, رسول قصوروار نہیں ہے, بات آپ کی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جی کافر قصوروار نہیں ہے, آپ لوگ قصوروار ہو. نہیں 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 آپ نہیں لوگ نہیں, ابھی قرآن کیسے بیچ کیوں رہے ہو؟ دیکھیے قرآن آپ کیوں نہیں ہے, کیوں؟ ارے دیکھیے بھائی, وہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. کوئی آدمی بیچ رہا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ غیر مسلم کو بلا کر نہیں دے رہا ہے, یا پھر جانتے ہوئے بھی بیچ نہیں رہا ہے, ٹھیک ہے. یار سامنے والی آپ حدیث سمجھ پڑھو رہے کیا ہیں میری لکھا, بات؟ آپ کو سامنے حدیث پڑھو کیا لکھا, اللہ, حدیث کیا کہتی ہے پڑھو. ارے بھائی سنیے نا, اب آپ کہہ رہے آپ یار کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ حدیث کیا سفر, کہتی ہے, بھائی اتنا جس پڑھو ملک تو میں صحیح رہ رہا یار. تو وہاں تو حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ آپ بول رہے کہ اس حدیث کے مطابق, نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اس حدیث, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق یعنی کہ مسلمان قرآن ہندوستان سے کیا کہتے ہیں قرآن ہندوستان میں نہ رکھے, یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نہ کیا رکھے, حدیث کیا کہہ رہی ہے, کیا ٹرانسلیشن کہہ رکھے رہی ہے صرف. حدیث, کیا کہہ رہی ہے پڑھو, کیا کہہ رہی ہے. ارے حدیث آپ نے جو کہا وہ حدیث آپ نے تو بیان کر دیا نا. میں تو آپ نے یہی کہا کہ بھائی کیا کہتے ہیں کہ حدیث, آپ نے یہی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا نا کہ بھائی کیا کہتے ہیں کہ کوئی مسلم غیر کیا کہتے ہیں کافر کے جب دیار میں جاتا ہے اس وقت قرآن ساتھ میں نہ لے جائے, یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ اس حدیث کے حوالے سے؟ میں نہیں کہنا چاہ رہا, حدیث کیا کہہ رہی ہے وہ سمجھاؤ مجھے, حدیث کیا کہہ رہی ہے سمجھاؤ مجھے. اللہ کے میری بات کو تھوڑا سنیں, میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ اس حدیث سر کے میں نے حوالے کہا سے یہ حدیث کہنا کیا چاہتے ہیں. کہہ رہی ہے وہ تو سمجھائیں مجھے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے مجھے سمجھائیں. آپ دیکھیے یہ حدیث کے یہی ہے نا کہ بھائی کیا کہتے ہیں کہ آدمی کہیں جا رہا ہے ایک دوسرے کے کافر کے کیا کہتے ہیں کہ ملک میں, تو وہاں قرآن شریف ساتھ نہ لے جائے, یہی کہنا چاہتے ہیں. اوکے, میں نہیں کہنا چاہ رہا, حدیث کہنا چاہ رہی, رائٹ. تو کیا انڈیا ایک کافر دیش ہے؟ ہاں ہے. مجھے بتائیں انڈیا میں قرآن ہی کیوں ہے عربی والا؟ میں ان کو ایڈم صاحب اردو بھی لے کے آ جاتا ہوں تاکہ ان کا ہے یہ ڈاؤٹ نہیں رہے. دکھاؤ یار, دکھاؤ اردو, اردو والا دکھاؤ. ہاں پڑھو بھائی. زوم کر دو تھوڑا سا اس کے لیے. نہیں یہ ایپلیکیشن ہے نا, یہ زوم نہیں ہوگا, اوکے یہ اتنے میں تو پڑھنے میں آ جائے گا. پڑھو. جی جی, جب کفار کے ہاتھوں ہاں گرفتار ہونے کا ڈر ہو یہ تو یہاں قرآن سے مجید حدیث شروع ہے, وہ ساتھ تو لے کر کفار, یہاں جی سے حدیث ہے قرآن بھائی. مجید ساتھ لے کر کفار کی ممانت بیان کی ہے. اچھا ٹھیک ہے, نیچے ہے نا, ہاں ٹھیک ہے ہاں ادھر سے حدیث ٹھیک اسٹارٹ ہے, ہے, یہاں سند سے چھوڑ پڑھیے. کر میں رسول ڈائریکٹ, اللہ, ٹھیک ہے میں جی ہاں عمر جی سے جی متن روایت پڑھ ہے رہا کہ ہوں. یہاں سے پڑھیے. رسول اللہ صلی عمر اللہ سے علیہ روایت ہے کہ, وسلم, جی میں ڈائریکٹ متن پڑھ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ملک کے طرف اس ڈر کی وجہ سے قرآن ساتھ لے کر سفر کرنے سے منع کرتے تھے کہیں قرآن دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جائے. جی بالکل, میں نے آپ نے کہا تھا, میں اس چیز کو سمجھا تھا. تو آپ اب اس پر اشکال کیا کرتے ہیں؟ کیا انڈیا میں اگر آپ قرآن اسی طریقے سے لے کے گئے ہیں کیا کافروں کے ہاتھ قرآن لگ سکتا؟
دیکھیے پہلی بات کی دیکھیے یہ پورا کا پورا ملک جو ہے نا یہ کافروں کا نہیں ہے, یہاں ہر طرح کے انسان دیکھیے ہیلو بھائی آپ یہ کہہ رہے رضوان کہ رضوان 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 یہ ہاں ملک میں کافروں کا ہے. سمجھ گیا یہ سب کے سب دیکھو اس ملک ارے میں رضوان اس ملک میں مسلمان بھی رہتے ہیں, میں باقی لوگ بھی سمجھ رہتے ہیں, لیکن بالکل ملک بالکل ملک لیکن ملک ملک جی کافروں کا ہی ہے. لیکن یہاں ہر مذہب کو اس کو کیا کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹ ملی ہے, اس کو اتنی رضوان آزادی ہے کہ وہ اپنے رضوان وہ تو رضوان کیا انڈین یہ کانسٹیٹیوشن ہے, انڈین یہ کانسٹیٹیوشن کو نہیں آپ نے بتانا ہے, آپ نے ملک اسلام کو کافروں کا ہے, بتانا ہے. ملک کافروں کا ہے, جی یہ ملک کافروں کا ہے. دیکھیے یہاں سب رہتے ہیں, ہم کیسے یار اس کو کیا دیکھیے کہتے نہیں یار, ملک کافروں کا ہے کہ نہیں ہے یار, کیا بکواس ہے یار, سمپل سوال ہے. ہاں ہے, اسلامک اوکے. ملک ہے یا کافروں کا نہیں یہاں ملک ہے, سب دو ایک میں سے ساتھ ایک رہتا چیز. ہے, ہم کافروں کا ملک کیسے کہہ سکتے یار ہیں بھائی, یہ یہاں کافروں مسلمان کا بھی رہ رہا ہے ملک نا. ہے, یہ کافروں کا دیش ہے, اسلامک شرع نہیں ہے, اسلامک دیش نہیں ہے, اسلامک رولر نہیں ہے, کافروں کا ہاں دیش ہے. یہ دیکھیے سمپل. آپ کا یہ جملہ سنو غلط ہے, دیکھیے آپ یہ کہہ رہے کہ میرا جملہ بالکل ٹھیک ہے, یہ کافروں کا دیش ہے, ورنہ پاکستان امبر لینے کے لیے بنوایا تھا بینڈ شوت 1947 میں. جھوٹ پہ جھوٹ بولی جاتے ہیں یار. 1947 میں پاکستان کیوں بنایا تھا, علیحدہ کیوں کیا تھا, کہ آپ کو ہیلو علیحدہ ملک آپ چاہیے. کو آواز آ اگر رہی یہ ہے, ملک نکال یار اس آ سالے رہی ہے, کو آ رہی بینڈ ہے. شوت, ہیلو سالا اچھا بکواسی انسان, اچھا, جانے دو بے ایڈم, جانے غیرت. دو. ہیلو اس کو بیک رضوان سے جو میں بھائی بولتا ہوں اس تمہارا کو تاکہ نیٹ تو سنیں. صحیح کرو یار, رضوان بھائی تمہارا نیٹ تو صحیح کرو, مجھے تو تم سے اور ایک 1947 بات میں کرنی تھی. ہاں 1947 میں ساحل صاحب انہوں نے توڑ دیا اسی بیس پہ ہاں, کہ انہیں اپنا صحیح ملک بات, چاہیے. آج یہ ہاں انڈیا کو اسلامک کہہ رہے ملک نہیں جی چاہیے. یہ ہمارا بھی ملک ہے. کس حساب سے ہمارا ملک ہے, 1947 میں توڑا کیوں تھا, واپس لو اس کو, جوڑو اس کو ساتھ میں. بغیر تو 25 ملین تم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو, جوڑو واپس, اکھنڈ بھارت بناؤ, پھر کو ہمارا بھی دیش ہے. حرام خور. صحیح بات ہے, وہ تو اسلام کے نام پہ تو وہ پاکستان کو الگ کیے تھے, پھر یہ کیسا اسلامک دیش ہوا, یہ اسلامک آج دیش ہے ہی نہیں. پاکستان میں پاکستانی ہونے کی وجہ سے میں پاکستان نہیں جا سکتا کیونکہ اسلام چھوڑ دیا. اتنی بغیرتی ہے, واپس جوڑو, میں واپس آؤں پاکستان, انڈیا کا لا لاؤ وہاں پہ, میں آتا ہوں اچھا واپس ان کو ہے پاکستان. نا ایڈم صاحب, تھوڑا سا ہے نا, اس کو تھوڑا سا ایزی کر کے ان سے ایک سوال میں پوچھتا ہوں. رضوان بھائی, اسلام میں یہ جو دار الحرب آپ کو پتا ہے؟ رضوان بھائی انمیوٹ کریں, انمیوٹ کرے رضوان بھائی, یا ہم نے میوٹ کیا ہے کیا ان کو؟ نہیں, یہ تو خود سے میوٹ ہے. رضوان بھائی, ابے حمیرہ خان, نالت کیا ہوتا ہے بے, نالت. ارے رضوان کس پہ انمیوٹ کر لعنت لے بھیج رہی بھائی, ہے, کون آ کس پہ گیا؟ لعنت بھیج رہی ہے, کس پہ ہاں لعنت بھیج رہی ہے, کس پہ لعنت بھیج میرے رہی ہے. اوپر ہے, ایکس مسلم ساحل, نالت ہو بھی. نالت اس کے اوپر جس نے اس کو ایکس مسلم بنایا. اللہ قرآن میں کہتا ہے اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اور اس نے تقدیر میں لکھ دیا ہوتا ہے تو ہوتا ہے. میں کہتا ہوں نالت ہو اس پہ جس نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا. اور بتاؤ, اگر یہ میری تقدیر میں نہ لکھا ہوتا, بقول تم لوگوں کے, میں کبھی ایکس مسلم نہ ہوتا. میری تقدیر میں لکھا تھا اللہ نے میری پیدائش سے پہلے, دنیا بننے سے پہلے, قدر میں, اور پھر قلم کو سکھا دیا. تو میں وہی کر رہا ہوں جو اللہ نے لکھا ہے اکارڈنگ ٹو اسلام. تو لہذا نالت اس پہ ہے جس نے لکھا ہے میری تقدیر میں, میرے اوپر کیوں ہے. جی رضوان سہیل بھائی صاحب, آواز آ رہی ہے؟ رضوان بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کیا تم لوگ انٹرنیٹ کے ساتھ جوائن کرتے ہو یار, ڈھنگ کا انٹرنیٹ تو خریدو یار. ہیلو رضوان بھائی آواز آ رہی کیا ہماری؟ رضوان بھائی مجھے آپ کی طرف سے آواز نہیں آ رہی ہے, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تو یہ کنفرم میں کیسے کروں گا آپ کو جب میری آواز ہی نہیں آ رہی ہے؟ میرا کنفرم کر کے بھی کیا مطلب ہے؟ تھوڑا ڈھنگ کی جگہ پہ آؤ نا یار رضوان بھائی, کیونکہ میرے کو ایک حوالہ آپ کے ساتھ جو ہے یہ موضوع سے ہٹ کے پیش کرنا تھا, کیونکہ آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ عالم اگر کوئی بات کرتا ہے, فتویٰ دیتا ہے, تو اس کے پیچھے دلیل ہوتی ہے. میرے کو ایک چیز پہ آپ سے بات کرنا تھا. میں دوبارہ ریکنیکٹ ہو رہا ہوں,
لیو ہو صحیح کر. کہا آپ نے. اچھا رضوان بھائی ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو صحیح سے؟ انمیوٹ کر لے جی پیارے بھائی. بالکل. اچھا جی رضوان بھائی ایک بات بتاؤ, اسلام میں کون کون سے کانسیپٹ ہے؟ دارالحرب جہاں ہم جتنا ہم کو معلوم ہے دو ہی ہے, ایک دارالحرب اور ایک دارالامن. کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں یا آپ ہمیں قرآن اور حدیث سے ریفرنس بتا کے تیسرا والا بھی جگہ بتا سکتے ہیں؟ تیسرا دیکھیے بھائی, اچھا یہ بتائیے یہاں پر کیا کسی مسلمان کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں دیا جا رہا؟ ابھی وہ سوال نہیں ہے, ابھی میرا وہ سوال نہیں ہے کہ نماز دیا جا رہا ہے نہیں دیا جا رہا. میں کہہ رہا ہوں یہ دو کانسیپٹ کے علاوہ, یہ دو نہیں آپشن کے علاوہ میں قرآن اور آپ کے حدیث میں سوال آپ کو تیسری آپ کے جگہ سوال کا ملتی ہی ہے؟ جواب دے رہا ہوں. دیکھیے نہیں جواب آپ نہیں دے رہے, دیکھیے آپ میں آپ کو سوال کر رہے ہیں. آپ کے سوال کا ہی جواب, یہی تو اچھا یہ بات ہے. آپ دارالاسلام آپ مانا ایک جائے ہی گا بات پھر؟ کو الجھ رہے, آپ کو پتا چلو ہے. میں آپ کے حساب آپ سے چلتا جواب ہوں. رضوان دیکھیے بھائی, میں آپ کو رضوان بھائی میں آپ کے حساب سے چل رہا ہوں, ٹھیک ہے چلو. یہاں مسلمان نماز بھی پڑھتے, جی روزہ بھی رکھتے. اب بتائیے انڈیا کو دارالاسلام مانا جائے گا؟ ہاں جی دارالاسلام مانیں گے انڈیا کو؟ دیکھیے نا میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ارے یار آپ نہیں سنیں تو, دارالاسلام کی آپ ایک منٹ سنیں تو ساحل صحیح بھائی ان سے یار. آپ پوچھیں, ایک اپنی ان سے بات کو پوچھیں آپ دارالاسلام اپنی کسے بات کو کہتے ہیں تھوپ اور رہے ہیں. دارالحرب کسے کہتے ہیں, اس میری کا بات ریفرنس دے سنتے دیں. ہی نہیں, یہی تو گڑبڑ ہے. تو ریفرنس سوال سے کا بات جواب کریں. دو نا. دارالاسلام آپ نے کیسے دارالحرب کہا کہ اس انڈیا بات کی میں آپ دارالاسلام سے ہے؟ کہہ رہا ہوں. میں آپ بھائی میں نے اسلام کہیے کہ دارالاسلام کا کہا ہی نہیں ہے میرے بھائی. آپ کہہ رہے ہیں, سنیں تو اچھا صحیح تو میں آپ کیا کیا کہہ رہا کہہ ہوں. رہے دیکھیے ہیں انڈیا کو؟ آپ ٹھیک ہے, آپ سنیں گے کیا؟ آپ اپنی بات میرے پر تھوپ رہے نو. ہیں. ٹھیک آپ ہے صرف میں بتا آپ دیں سے یہ کہہ انڈیا رہا ہوں. کس میں دیکھیے آئے گا, دارالاسلام میں آئے گا, جی دارالحرب جی میں؟ جی سیدھا سیدھا آنسر دے. دیکھیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, دیکھیے سیدھا سیدھا ہی دے رہا ہوں. دیکھیے یہاں پر دیکھیے دارالکفر, اس میں کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ یہ دارالاسلام ہے نہیں, دارالحرب ہے. لیکن یہ چیز دیکھیے ماحول کے حساب سے ہوتا ہے. دارالحرب دیکھیے ہے, مکہ ماشاءاللہ سچ بول سنیے دیے, نا میری سچ بات نکل سنیے. آیا. یہاں کے دارالحرب ہے. میری بات سنیں, میری بات سنیں, میری بات سنتے سچائی نہیں. نکل دیکھو یہی جاتی تو ہے چیز منہ ہے. سے, دارالحرب ہے. آپ جی لوگ اب اس میں جلیبی بنائے بنائے جلیبی بنائے. ہاں میں نے غلطی سے نہیں بولا. یہی تو چیز ہے. آپ اپنی بات کہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ صحیح بول رہے ہیں, ہم بولنے لگے تو ہم جلیبی بناتے ہیں. یہ کوئی بات ہوئی یار, آپ سنیں تو صحیح. دیکھیے میں یہ کہہ سن رہا رہا ہوں کہ آپ لوگ دارل کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگ کافر بولتے ہیں نا, کافر کا ملک, ٹھیک ہے. ہمیں یہاں پر خطرہ ہی نہیں ہے. ہم یہاں پر ہر طرح کی کیا کہتے ہیں کہ احکام, شرعی احکام پر عمل کر رہے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اس نہیں پر کر رہے شریعہ ہم پہ, کو نہیں پورا کر رہے امن شریعہ ہے. پہ, نہیں کر رہے, 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 نہیں کر رہے. اگر کوئی چوری کرے اس کا چوروں ہاتھ کے کٹتا ہے, چوروں اگر کوئی چوری کرے, چور کے ہاتھ اگر کاٹتے ہو. چور کے ہاتھ کاٹتے ہو, جو شراب پیے اس کو 100 کوڑے مارتے ہو, بتاؤ مجھے. نہیں کر سکتے اسلام پہ یہی عمل. تو پھر اسلام اگر کے ایسا سول کر قوانین, سکتے تو پھر اسلام کے دارالاسلام ہو جاتا نا, تو پھر ایگزیکٹلی, دارالاسلام تو ہو آپ جاتا. اسلام کے سارے قانون نہیں کر رہے, اس لیے دارالحرب ہے. بات دارالحرب ختم. ہے, دارالحرب ہے, آپ نے ہاں خود تو کہا دارالحرب ہاں ہے. تو آپ ہاں تو میں کہا, میں یہی چیز تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. میں کوئی, آپ کو لگتا ہے کہ میں نے جو دارالحرب کا غلطی سے کہہ دیا کیا؟ میں نے تو بالکل عقل و حواس دارالحرب کے ساتھ نہیں کہا ہے ہے. تو آپ بات, رضوان بھائی تھوڑا سا ابھی صبر کرو. جب آپ یہ مان چکے ہو کہ یہ دارالحرب ہے, کافروں کا دیش ہے, دارالحرب ہے کیونکہ دارالاسلام ہے ہی نہیں, تو اب رسول اللہ کی حدیث کے مطابق آپ نے اس کنٹری میں قرآن کو رکھنا ہی نہیں ہے. ارے نہیں سنے بھائی, اچھا 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 ٹھیک ہے. دارالحرب ہوتا ہے, یعنی کہ دیکھیے حرب کس کے, حرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لڑائی. ہاں بس یہاں لڑائی نہیں ہو رہی ہے. دارالحرب میں آپ کے میننگ ایک کے سیکنڈ, ایک حساب سے سیکنڈ, ایک کہہ رہا ہوں دارالحرب, سیکنڈ. لڑائی ہو رہی ٹھیک ہے, ہے. لڑائی ہو رہی ہے, ہو رہی ہے لڑائی, کس نے کہ نہیں ہو رہی. لیکن یہ نہیں خود مان رہے دارالحرب ہے. نہیں ہو اب رہی. وہ لڑائی ہو یا نہیں ہو اس نہیں, سے میں کیا آپ فرق کے پڑتا ہے میننگ کے بھائی, دارالحرب ہے. ساحل بھائی میں نے آپ کے میننگ کے حساب سے کہا تھا. ہے رضوان, میں رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں, میں میرا میننگ رضوان دیتا ہی نہیں ہوں. میں بتاتا ہوں حرب کس طرح ہو رہا ہے. یہاں پہ حرب ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ, چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 33 کے ساتھ. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حرب ہو رہا ہے یہاں پہ. لہٰذا یہ دارالحرب اس وجہ سے ہے, لڑائی کا دیش اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ کے احکامات یہاں پہ نافذ نہیں ہیں.
یہاں پہ ربا چلتا ہے جو کہ اللہ کی احکام کے خلاف ہے, اور اللہ کہتا ہے میری اس سے لڑائی ہے جو ہبا ہے. چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 277 78 and 79. اللہ کی ساتھ لڑائی ہو رہی ہے. یہاں پہ چپ کر کے سن یار, اللہ کے قوانین یہاں پہ نافذ نہیں ہے. دارالحرب اس وجہ سے ہے, تو لڑائی کا دیش ہے. لڑائی صرف ہیومن کے ساتھ نہیں ہوتی اسلام میں. اسلام میں دارالحرب کہا جاتا ہے جس کی اللہ کے ساتھ لڑائی ہے. تمہیں یہی نہیں پتا, دارالحرب انسانوں کے ساتھ لڑائی کا دیش ہے ہی نہیں. تم کو دارالحرب کی بیسک ڈیفینیشن نہیں پتا. دارالحرب وہ ہے جہاں پہ اللہ کے ساتھ لڑائی ہے, اس کے قوانین نہیں یہ ہے. تمہارا ڈیفینیشن ہے, یہ تمہارا ہے, یہ تمہارا ہے, اوکے, یہ تم تمہارا مجھے دکھا ڈیفینیشن دو, ہے. اپنا ڈیفینیشن تم مجھے اپنا ڈیفینیشن دکھاؤ ذرا. اپنا ڈیفینیشن دے دے ریفرنس کے ساتھ. میرا ڈفرینس, اچھا تو آپ پھر اچھا یعنی کہ آپ نے یہ کہہ دیا بھائی یہاں پر جو قرآن اللہ اس کے رسول سے جنگ کی بات ہے وہ ربا پر ہے, اور ربا کیا کہتے ہیں, کافروں سے کیا لینا دینا, یا مسلمان سے ہے. اب وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ صرف ربا کی بات نہیں ہو رہی, سارے کے سارے سول لاز اینڈ کرمنل لاز یہاں پہ اللہ کے Implement ہی نہیں احکامات کے بغیر ہیں. دے آر اگینسٹ اللہ. ٹھیک ہے, اور بھائی اور ایک فرق سن لو ایڈم صاحب, ان کو ایک فرق بتا دیتا ہوں میں. تھوڑا رضوان بھائی تھوڑا صبر کرو. اصل میں مسلمان اس چیز کو کر رہے یا نہیں کر رہے سوال اس پہ نہیں اٹھتا ہے. سوال اس پہ اٹھتا ہے کہ وہ جو جگہ ہے وہاں اللہ کا قانون امپلیمنٹڈ ہے یا نہیں ہے. آپ لے رہے ہو نہیں لے رہے ہو, آپ میں سے کئی مسلمان لیتے بھی ہے, لون لیتے ہیں, انٹرسٹ لیتے ہیں, گروی رکھتے ہیں سامان کو ربا کے بدلے پہ. کچھ مسلمان نہیں بھی کرتے, دونوں ہے. یہ مت کہو کہ مسلمان نہیں کرتے, مسلمان کرتے بھی ہے, کچھ بہت سے کم لوگ جو ہے وہ نہیں بھی کرتے. سوال اس پہ یہ نہیں ہے کہ آپ لے رہے ہو یا نہیں لے رہے ہو. بات یہ ہے کہ ایز اے ہول نیشن, ایز اے ہول, یا یہ لینڈ ایز اے ہول, آپ کی حکومت ادھر ہے کیا نہیں ہے, آپ کی شریعت امپلیمنٹڈ ہے کیا نہیں ہے, اس سے ڈیفرینشیٹ کیا جائے گا. آپ کیا کر رہے مٹھی بھر کے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. رضوان بھائی ہم کو آپ سے زیادہ معلوم ہے. آپ سنتے ساحل بھائی, آپ یہاں پر سن رہے میری بات. آپ نے یہ کہا کہ یہاں پر لون وغیرہ جو بھی لیتے ہیں مسلمان, تو آپ کو یہاں پر ساتھ میں یہ بھی بات کہنی چاہیے کہ جو لوگ لون لیتے ہیں یا تو پھر ان کو پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہیلو, یا تو پھر وہ جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہیں. آپ کو یہ سب لگانا ہے. یار مجھے سمپل یہ بتاؤ یار, میں اس کو اب ریفرنس دیتا ہوں ساحل, میں اس کو ریفرنس دیتا ہوں, میں نکال لیا, اٹ ٹک می سم ٹائم, میں نکال لیا. تم مجھے نہیں دکھا سکتے کہ دارالحرب لڑائی کا دیش ہے. میں تمہیں دکھا سکتا ہوں کہ دارالحرب وہ دیش ہے جہاں پہ اللہ کے قوانین نہیں نافذ. یہ لو پکڑو, میں نے ریفرنس نکال لیا. یہ عمدۃ السالک شریعہ ڈاکومنٹ, جس کے اوپر کل میں نے بہت ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں, یہ وہی ہے عمدۃ السالک شریعہ ڈاکومنٹ. This is the Sharia, and it says a formal legal opinion given by the Muftihans of Darul Uloom and his assistants in Deobandi, India state, that dealing in interests etc between Muslims and non-Muslims in the enemy land Darul Harb, meaning areas in which the rules of Islam do not exist. Darul Harb kya hai? Darul Harb kya hai? جہاں پہ اللہ کے قانون نہیں چلتے, areas in which the rule of Islam does not exist. جی ساحل صاحب, وہی تو میں بھی کہہ رہا تھا نا کہ اللہ کے قانون جہاں پہ نہیں چلتے. آپ میں تو سیم کہہ رہے تھے. اب اس نے کہا تھا نہیں دارالاسلام ہوتا لڑائی کا دیش جس میں لڑائی کر رہے ہو انسانوں کے ساتھ. اب اس کا ریفرنس یہ دیتے جو ہم نے کہا تھا, اس کا ریفرنس ہم نے دے دیا. لے اس سے ریفرنس ساحل صاحب. اچھا اس میں آگے دیکھو ایک خطرناک بات لکھی ہے. This fatwa states that it is permissible for a Muslim to both take interest and give it, and claims that India is an enemy land, Darul Harb. So there is no objection to dealing in interest there. And کیونکہ آپ کافروں کو دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کافروں کو دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کافروں کو دے رہے ہیں, تو کافروں سے انٹرسٹ لینا جائز ہے. ہاں, لین دین دونوں کر سکتے آپ, کیونکہ یہ دارالحرب ہے. ہاں, لڑائی کا دیش ہے. تو یہاں پہ اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے, اس لیے دارالحرب ہے. اب یہ مجھے بتا دے وہ ریفرنس کہ دارالحرب کا مطلب صرف ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ مسلمانوں سے لڑائی ہو رہی ہو. پلیز. جی رضوان بھائی, ہم نے تو ابھی آپ کو, ہاں ہم نے تو آپ کو شریعہ دکھا دیا. رضوان بھائی انمیوٹ کر کے بولے, انمیوٹ کر لے رضوان بھائی. ہم تو یہاں پہ سب کھول کے بتائیں گے آپ کو, کھول کے آپ کی گندگیاں بتائیں گے.
فکر جی نہ میں کرے. آپ سے تھوڑا وقت چاہوں گا, تھوڑا سا وقت چاہوں. ہاں اچھا وقت چاہیے اس میں, مطلب چلیں ڈھونڈنے جائیں میں پھر وقت کر لیں. چاہیے, بھائی کو وقت چاہیے دوسرے بھائی سے بات. اچھا رضوان بھائی یہ حوالہ آپ نکالنا تھوڑے دیر میں, ابھی آپ ہے کیا رضوان بھائی؟ کیونکہ دیوبند کر رہے تھے نا, مجھے صرف ایک حوالہ ان سے پوچھنا ہے. رضوان بھائی ہے آپ؟ لگتا ابھی چلو آج کوئی آ آپ نے گیا. اس کی ہر اینگل سے بجانی ہے لگتا ہے. نہیں مجھے بڑا ایک مست جو ہے نا وہ ریفرنس دکھانا ہے اور پوچھنا ہے ان سے تھوڑا. جی میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا ہے, دارالعلوم ویب کا فتویٰ دیا ہے. دیکھیے یہ جو ہندوستان ہے نا, یہ دارالحرب نہیں ہے, دارالامن دارالمعاہدہ ہے, ٹھیک ہے. تو رضوان یہ ابھی تم امام نے منہ سے بولا تھا کہ دارالحرب ہے. نمبر دوسری بات, یہ آپ پڑھیں, یہ کون ہے؟ یہ دارالعلوم اینڈ اس اسسٹنس ان دیوبندی. یہ یہاں پہ جو عمدۃ الصالح کے وہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ دارالحرب ہے, دارالعلوم والے کہہ رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پڑھو تو صحیح. شاہد صاحب بھائی یہ پڑھ کے بتائیں پہلی لائن اس کو دوبارہ. میں نے حوالہ دیا, آپ چیک کر لو. محمد میں نے بھی تو حوالہ دیا, آپ چیک کر لو. تو دونوں میں سے بھائی ایک جھوٹے میں نے پورا کون آفیشیل جھوٹا ہے دیکھے. بتاؤ. جھوٹا کون ہے یہاں پہ؟ دونوں سنو دارالعلوم میرے, دیوبند کے ہیں, دیکھیں جھوٹا کون ہے؟ وہ آپ کا حوالہ, آپ کا حوالہ آپ کے پاس ہے. مجھے آپ کے حوالے کے بارے میں کچھ نہ ہیلو 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 حکم ہیلو ہیلو لگانا ہے, ہیلو, نہ ہی یہ کچھ میرا بولنا. ارے بھائی حوالہ جو ہمارا ہے, حوالہ نہیں ہے. یہ میں نے کس نے کہا میرا حوالہ ہے؟ ایم ہی اپنی مرضی سے. یہ ہمارا حوالہ آپ نہیں ہے دے رہے بھائی. تو آپ کا حوالہ ہوگا نا, حوالہ آپ اپنی طرف ارے سے دے رہے, بھائی یعنی کہ ارے یار یہ عمدۃ الصالح کے ڈنگر. ارے رضوان بھائی یہ عمدۃ الصالح کے ٹھیک بھائی. ہے, ٹھیک. ارے بھائی اس کو چھوڑیے, آپ میں نے آپ کو حوالہ دیا کیوں ہے نا, چھوڑوں اس کو؟ دارالعلوم نہیں دیوبند میں کا اس ہی کو کیوں دیا ہے, چھوڑوں؟ ٹھیک ہے. کیوں چھوڑوں اس کو؟ کیوں تو چھوڑوں پھر اس اس کو؟ کو میں جو میں بھی تو حوالہ دے رہا ہوں نا, آپ حوالہ دے رہے ہو تو کہاں پہ دے میں بھی رہے تو ہو؟ حوالہ یہ دے جو رہا ہوں. یہاں پہ اس کا کیا میں بھی کروں؟ تو حوالہ دے رہا ابھی ہوں, تم نے میں بولا بھی تھا تو نا کہ حوالہ دے رہا ہوں. ابھی تم نے کہا تھا منہ سے, یہ منہ سے کہا تھا یا بنڈے سے کہا تھا پہلے کہ یہ دارالحرب ہے؟ کس سے کہا دارالحرب تھا آپ پہلے؟ نے تو بولا تھا. میں ابھی پھر وہی منہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دارالمعاہدہ دارالامن ہے. تمہارا منہ ہے کہ ٹٹی جس ہے؟ منہ سے آپ کو جب دل کہا تھا نا کرتا بدل لیتے ہو, دارالحرب, جب دل کرتا بدل لیتے ہو. تمہارا منہ ہے کہ ٹٹی؟ جیسا اچھا ایک وہ کام کرو, جو ایک کام سمجھنا کرو سمجھو. رضوان مجھے قرآن اور حدیث سے دارالمعاہدہ جو ہے یہ بتا دو. چلو دارالمعاہدہ ہاں یہ انہوں نے یہ نیا نئی چیز ٹرم نکالی نکالا. ہے. اچھا سب کچھ دارالمعاہدہ. یہ اچھا, یہ یہاں سے نکالا ہے اس نے, یہ جو اس نے آرٹیکل دیا. لو ارے جی, دارالامن یہ دارالمعاہدہ دارالحرب اور دارالاسلام کے دارالامن بیچ میں ایک نئی چیز نکال دی ہے جو کہ شرع فقہ میں نہیں ہے, وہ ہے دارالمعاہدہ. یہ کیا چیز نکالی ہے بھئی؟ یہ ہندوستان اس وقت کے موجودہ حالات کے تحت دارالمعاہدہ و دارالامن ہے. ابے یہ دارالمعاہدہ کیا ہے؟ ذرا قرآن حدیث سے بتاؤ یہ دارالمعاہدہ کہاں سے, یہ تیسری ٹرم کہاں سے نکالی بھائی؟ یہ کیا وہی آئی تھی وہ ان کو, کیا تم یہ اردو رسول نہیں ہے؟ پڑھے ہو نا, ابے یہ دارالمعاہدہ کیا ہوتا تم ہے؟ نہیں پڑھے ہو نا, اس لیے تم کو پتہ نہیں چلے گا اردو. ہاں تو تم ابے بتاؤ نا, ڈنگر تو ہم بتا. تو دلیل مانگ رہے ہیں. وہ ہم نہیں پڑھے, پاسبل ہے. اس کے لیے تم کو رضوان بھائی ہم نہیں پڑھے ہیں, یہ پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ چیز ہم جی سے چھوٹ گئی. آپ نے کلیم کیا ہے, آپ کے دارالعلوم والے کلیم کر رہے ہیں, اس کی ہمیں دلیل دے دیں نا قرآن حدیث سے. ہم کو تو جو رسول اللہ کی ٹیچنگ ہے اس میں تو دارالحرب اور اسلام کا ملتا ہے. آپ ہمیں بتا دیں قرآن حدیث سے کہ یہ دارالمعاہدہ کہاں سے آ گیا ہے, کون سے رسول نے یہ ٹرم بتایا تھا؟ کیا یہ خود ہی رسول بن گئے یہ لوگ اہل چوائس؟ جی رضوان بھائی آواز چلی گئی آپ کی. ان کی آواز آ رہی ہے کیا ایڈم صاحب آپ کو؟ نہیں سر. لو جی میں نے ڈھونڈ لی ہے. کوئی مولانا حسین احمد مدنی ہے, اس نے یہ ٹرم نکالی ہے دارالمعاہدہ. یہ اسلامک ہاں وہ ٹرم کیا نہیں ہے. نبی ہے, رسول ہے, کون ہے وہ؟ آئی ڈونٹ نو وہ کیا ہے, لیکن اس نے ٹرم نکالی ہے. میں نے لب تو لیا ہے کہ دارالمعاہدہ ٹرم کس نے نکالی ہے. تو یہ دارالمعاہدہ ٹرم نکالی ہے انہوں نے نہیں, 1950 میں
दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया जिसमें इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाह या दारुल मुआहिदा है, यानी हिंदुस्तान मसलहत और अमन मुआहिदा सरजमीन है। लो जी, ये इस्लाम में एक नया दर ऐड किया इन्होंने 1950 में, साहिल साहब 1950 में, यानी कि 70 साल हुए वो मुश्किल, एक नया दर बना दिया इन्होंने अपने पास से ही ना, एवं ही एवं ही एक नया बना दिया। उन्होंने कहा यार हम तो सारी दुनिया इसको दारुल हरब कहती है लेकिन हम यहाँ पे रहते हैं तो हम इसको क्या करें, अच्छा यार इसको दारुल मुआहिदा बना दें। लो जी साहिल साहब, नहीं असल दारुल में मुआहिदा। एडम साहब इनको पता है ना कि दारुल हर्ब बोलेंगे तो अभी की तारीख में तो दारुल हर्ब बोलोगे तो मोदी जी और योगी जी दोनों डंडा डालेंगे। दारुल हर्ब बोल के यहाँ पे फिर साथ में ये दावा भी नहीं कर सकते ना कि हम भारतीय हैं, हमें देश से मोहब्बत है। दारुल हर्ब बोल के कैसे ये दूसरा क्लेम कर सकते, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। सर इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने झूठ बनाया और झूठ जो है वो इस्लाम में जायज है अगर आप उस झूठ का मकसद सही बात हो। जैसा कि कल मैंने दोबारा ये बात दिखानी है कि इस्लाम में झूठ बोलना बहुत जायज है, और मैं इसको दोबारा लेके आऊंगा। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, 1950 में दारुल उलूम देवबंद ने एक और अहम फतवा जारी किया जिसमें इसने वाज़ेह तौर पे कहा कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाह या दारुल मुआहिदा मसलहत के तहत, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यानी हिंदुस्तान मसालेहत के तहत दारुल मुआहिदा। मींस जब तक इनकी तादाद कम है तब तक दारुल मुआहिदा है, जब तादाद ज्यादा हो जाएगी ये कहेंगे यार दारुल मुआहिदा तो था नहीं, मुआहिदा तो हुआ नहीं हुआ, अब ये दारुल हरब है, आओ इस पर कब्जा करें, अटैक करें। मैन दिस इज डिसेप्शन मैन। किसके साथ इन्होंने किसके साथ मुआहिदा किया है और कौन से खलीफे के साथ मुआहिदा हुआ ये? यार साहिल साहब मुझे रिजवान को ना थोड़ा सा अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी डिसेप्शन से पर्दाफाश हुआ मेरा। मुझे इस डिसेप्शन का पता ही नहीं था, मुझे इंडिया की इस डिसेप्शन का नहीं पता था यार। लाइक ये मैं सर इसको थैंक यू बोलता हूँ कि इसके आ जाने से मुझे पता लगा। मैं तो सर इसको पूरी दुनिया में फैलाऊंगा, मैं तो वेस्ट में फैलाऊंगा। मैं ये बात जे स्मिथ और अपना डेविड वुड तक लेके जाऊंगा कि भाईजान इंडिया में इन्होंने एक और दर इजाद किया डिसेप्शन। मैं इसको उसको भी दूंगा, लॉयड को भी दूंगा, और लॉयड को दूंगा कि अपने उसमें डाले दारुल लाइज इन इस्लाम की प्रेजेंटेशन के अंदर कि वाह रे वाह दारुल मुआहिदा भी निकाला है इन्होंने तकैया और लाए के अंदर। वल्लाह हबीबी क्या बात है रे बाबा। लेकिन ये मुआहिदा इन लोग ने किया किसके साथ? कौन खलीफा था इनका जो मुआहिदा कर चुका है? कौन था? नाम भी सूट भी तो नहीं हो रहा सर जी। अरे मुआहिदा तो ये होता कि अगर ये आपके साथ मुआहिदा होता कि मुसलमान जो है उनका सारा का सारा सिस्टम जो है वो इस्लाम के हिसाब से चलेगा, तुमको नहीं मानना है मत मानो, कोर्ट हमारी होगी मुसलमानों के लिए, उसमें क्रिमिनल लॉ भी होगा, उसमें सिविल लॉ भी होगा, सारा का सारा मामला जो है इस्लाम के हिसाब से चलेगा। तो समझ में आता है कि ठीक है चलो आपने अपने लिए कम से कम जो है मुसलमानों के काम लिए। की वजह से मैं जा रहा हूँ, काम की वजह से लीव हो रहा हूँ। अरे माजरत के साथ। एक 2 मिनट रिजवान भाई, सिर्फ 2 मिनट रिक्वेस्ट है, सिर्फ 2 मिनट 2 मिनट दो प्लीज। अच्छा रिजवान भाई आप देवबंदी है, आपने अभी थोड़ी देर पहले देवबंद का फतवा आप दे रहे थे। रिजवान भाई ये देखिए, ये मेरे पास एक किताब है। देखिए देवबंदी नहीं हूँ, मैं हनफी हूँ। हाँ हनफी है ना, कोई मसला नहीं, हनफी है कोई मसला नहीं। ये देखिए ये एक किताब बताता हूं आपको, इल्मुल फिक भाई शेख अब्दुल शकूर फारूकी भाई, ठीक है। ये लिखते हैं कि जिन सूरतों में गुस्ल फर्ज नहीं, उसमें से एक मसला बताते हैं, अगर किसी शख्स के खास हिस्से से बाद नहीं, रुको ये वाला नहीं, एक यार वो बताया कि मोड़ के अंदर ले ले। हाँ वही वाला इसी तरह अगर कोई औरत नहीं, अगर कोई मर्द किसी जानवर, ये वाला भी नहीं यार, कहाँ गया यार ये वाला, हाँ अगर कोई मर्द किसी कमसिन, नहीं ये भी नहीं, फिर क्या है, अगर कोई मर्द, हाँ ये वाला देखो, अगर कोई मर्द अपना खास हिस्सा अपने ही मुश्तरक हिस्से में दाखिल करे
تو اس پہ غسل فرض نہ ہوگا. اب جن لوگوں کو اتنی اردو نہیں آتی میں اس کا صاف صاف مطلب بتاتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنا سامان مبارک اپنے ہی پچھواڑے کے سوراخ میں گھسا لے, داخل کرے, یعنی اپنا ہی سامان مبارک اپنے پچھواڑے کے سوراخ میں داخل کرے تو اس پہ غسل فرض نہ ہوگا. جی رضوان بھائی, یہ بھی فتویٰ ہے. آپ نے کہا تھا کہ جب کوئی عالم فتویٰ دیتا ہے, مسئلہ بیان کرتا ہے, تو قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہی بیان کرتا ہے, آپ کو دلیل ولیل بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا رضوان بھائی آپ نے کبھی کوشش کی اپنا سامان مبارک اپنے پچھواڑی میں ڈالنے کی؟ جائے گا سر 3 انچ کیسے جائے گا؟ کیا آپ نے اسی کے لیے میرا وقت لیا تھا؟ جی جی بالکل اسی کے لیے لیا تھا, جواب دیجئے نا. تو پھر انشاءاللہ دیکھیے میں ابھی تھوڑا کام سے جا رہا ہوں, میں اگر آیا چیک آپ کریں کا گے جا اسکرین کے, چالو رہا تو پھر میں آپ کو جواب دوں گا آ کر کے, ٹھیک ہے؟ نہیں تو جا کے چیک تو نہ کریے گا کہ اندر گھستا ہے کہ نہیں گھستا ہے. وہ آپ سے ڈسکس کروں گا ابھی, ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا چالو رہا لائف, سمپل تو ٹھیک ہے؟ بتاؤ جائے گا کہ نہیں جائے گا. وہ بھائی کتاب آپ نے ڈائریکٹ کھول کر کے یوں ہی کوئی بھی کتاب دے دیا, وہ سب کچھ میرے کو پوچھا نہیں ہے. آپ سے میں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کون ہے, کیا کہتے ہیں, میں مصنف بتایا کون ہے نا یا آپ کو, بولنے والا کون ہے, یہ سب چیز ارے میں نے آپ سے پوچھا یہ نہیں. دیکھو, آؤں گا سارا ڈسکس کروں گا آپ سے. علم الفقہ بائی شیخ عبد الشکور فاروقی لکھنوی. بھائی وہ سب کچھ جاننا پڑتا ہے, کون سے مسلک کا ہے, سب کچھ جاننا پڑتا ہے سہیل بھائی یار, کم آن یار. اس کا 3 انچ کا اس کو کیا پتا ہو یار کہ موڑ کے لیا جا سکتا ہے لیا جاتا. یہ اس سے پوچھے جس کا کوئی 1.5 فٹ کا ہو یار. دیکھیے یہ غلاظت جو ہے نا, ہر وقت غلاظت دینا صحیح بات نہیں ہے, کبھی قاعدے سے بھی بات کیا جاتا ہے. آپ کی کتب میں لکھی ہوئی غلاظت. میں آپ سے دوبارہ آ کے بات کر رہا ہوں. غلاظت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, غلاظت دینا اچھا نہیں ہوتا ہر وقت. یار کیا لوگ ہیں یار, ان کے عالم بھی. نہ سہیل صاحب ایسی گندی بات نہ کیا کریں یار. نہیں لیکن ایڈم صاحب اگر 2 فٹ کا بھی ہوا, 2 فٹ کا بھی ہوا, مان لیں کہ 2 فٹ کا کچھ کرشمہ ہو گیا, 2 فٹ کا بھی ہوا, تو مڑ کے لیکن اندر کیسے داخل ہوگا؟ ڈھیلا رہے گا نا. ڈھیلا تو اندر جائے گا نہیں ایڈم صاحب. اب سر وہ اب آپ کو پتہ نہیں جاتا نا, وہ مولانا کو تو نہیں نا پتہ نہیں جاتا. اب وہ بیسیکلی وہ 2 پٹھان تھے, ان کی آپس میں بحث ہو گئی. میں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال بعد ملیں گے, جو موڑ کے لے لے وہ جیت جائے گا. اب ہوا یہ کہ 1 سال بعد دونوں ملے. جو پہلا پٹھان تھا نا, اس نے ٹک کر کے موڑ کے لے لیا. اس نے کہا یہ دیکھ میں نے کر لیا. جو دوسرا پٹھان تھا وہ اسی وقت رونا شروع ہو گیا. انہوں نے فوراً سے کہا بھائی یہ 2 نمبری ہے, یہ بدتمیزی ہے, 2 نمبری ہے, یہ مذاق ہے, یہ غلط بات ہے. اس نے کہا کیا اس نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ موٹے تھانی لے کے جانا ہے, یعنی کہ شولڈر سے لے کے جانا ہے, اس نے نیچے سے لے لیا تھا. تو سر اب ایسی باتیں نہ کریں لوگ یہاں پہ. پٹھان تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ پٹھان کہتا ہے نا میں پشاور سے نکل چکا ہے, اس کا وہ کیلا پہلے آ گیا تھا. اس نے کہا پٹھان صاحب پشاور سے نکل چکے ہیں. تو سہیل صاحب یہ آپ کو کیا پتا ہو سر, لمبے ہوتے ہیں بڑے. واہ